बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील। मेरे साथ आज मौजूद हैं अता अंसारी साहब। हमारी बड़ी खुशकिस्मती खुशबख्ती कि आज हमारे प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में अता अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कबल इसके कि अपनी सारी डिटेल आपके सामने रखूँ, इनसे बातचीत करूँ, मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम का सिनेरियो में बता दूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आपने पजीराई बख्शी, मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैंने पहले 3 मैंने प्रोग्राम्स किए कंटिन्यूसली और लोगों ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी मुझे, क्योंकि ये सिनेरियो पहले कभी ओस्लो में डेवलप नहीं हुआ। एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू टाइप का सिलसिला पहले कभी नहीं था, तो मैंने इसको शुरू किया और उसी तसलसल से मैं पिछले हफ्ते अता अंसारी साहब से एक महफ़िल में मुलाकात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जी ये ख्वाहिश रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे वेलकम कहा। तो आज वो दिन आ गया है कि आज हम उनके साथ मौजूद हैं। प्लस ये है कि थोड़ा सा इस इदारे के बारे में बता दूं, फिर बाकी बातें हम डायरेक्टली उनके साथ करेंगे। हम बैठे हैं जी NRK में, यानी कि NRK में। ये नॉर्वेजन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है जी, ये इदारा, इसको कौमी नशरियाती इदारा हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मीडिया कॉरपोरेशन है। ये 1933 में गालबन 1 जुलाई 1933 को इसका क़याम हुआ और आज तकरीबन 91 बरस हो गए हैं इस इदारे को काम करते हुए। तकरीबन 3,500 के करीब इनके एम्प्लॉइज़ हैं और 11 मुख्तलिफ इनके स्टेशन हैं या प्रोडक्शन जो हाउसेज़ हैं। बहुत बच्चों के लिए काम करते हैं, हालात हाज़रा पे, स्पोर्ट्स पे इनकी बहुत सारी गिरफ्त है। इसके अलावा और जो दीगर जो करंट अफेयर्स हैं उस पर बड़ी एक 24 आवर इनका जो है ना वो मीडिया वर्किंग में रहता है। आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने मुझे वेलकम किया यहाँ पर। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर किया, क्योंकि ये एक मीडिया कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा मीडिया कॉरपोरेशन है, तो यहाँ पर मुझे इन्होंने रजिस्टर किया। प्लस ये है कि इनकी और एक बड़ी मेहरबानी मुझ पे कि इन्होंने मुझे न्यूज़ एडिट, न्यूज़ ग्राफिक्स और जो इनका जो ब्रेन है, जहाँ पर जो न्यूज़ जो प्रोड्यूस होती है वहाँ पर उन्होंने मुझे लाइव वो दिखाया और ये मेरे साथ हमेशा सरमाए की तरह ये यादें रहेंगी। इसके अलावा इन्होंने अपना जो यहाँ का जो म्यूज़ियम है छोटा सा, उसका भी हमें विज़िट कराया। इसके अलावा और इनकी जो रोज़मर्रा की यहाँ पे रूटीन्स हैं उस पर भी हमने डिस्कस की और इसके साथ साथ इन्होंने हमें काफ़ी भी पेश की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा जी, अता अंसारी साहब, सबसे पहले तो जी आपको मैं वेलकम करता हूँ जी अपने चैनल पे जी। बहुत शुक्रिया आपका। अता अंसारी साहब को मैं बरसों से जानता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने कभी डिटेल उनसे कभी गपशप नहीं की। हम एक रस्मी गुफ्तगू करके हम आगे बढ़ जाते थे। आज एक लंबे अरसे के बाद इनसे मुलाकात करने का मौका मिला, तो आज मैं भी डिस्कवर करूँगा कि हु इज़ मिस्टर अता अंसारी, और साथ में ये है कि आपको भी मज़ा आएगा कि अता अंसारी यहाँ का बहुत बड़ा सरमाया है। यकीन करें कि पाकिस्तानी जो नजाद हैं यहाँ पर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इवन पाकिस्तान के लिए, और जो नॉर्वेजन जो कम्युनिटी है उसके लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो आज सारी चीज़ों का हम ताना बाना यहाँ पर बोलेंगे जी। अता अंसारी साहब, सबसे पहले तो जी मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम भी करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज अपने कीमती लम्हात से आज थोड़ा सा वक्त हमारे लिए। बड़ी नवाजिश आपकी शाहिद जमील साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेरे लिए बिल्कुल बेशक ये खुशी का मौका है और आपके व्यूअर्स से जो है वो बात करने का भी मौका मिल रहा है और आज आपसे जो है वो इतने अरसे के बाद तफसीली बातचीत का भी मौका मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। आमतौर से तो मैं सवाल करता हूँ और लोग जवाब देते हैं, लेकिन आज जवाबदेही मेरी है। आप सीनियर हैं हमारे, मेरे बड़े हैं आप, मैं बड़ी कदर करता हूँ। मैं जब ये तैयारी कर रहा था तो मैं थोड़ा सा ना घबरा भी रहा था। मैंने कहा जी आज एक हमागीर शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात है, तो देखिए किस तरह का जो है ना वो हमें सामना करना पड़ता है। तो अता अंसारी साहब, शुरू करते हैं जी आपकी वर्किंग के बारे में। मैंने आपका पूरा एक तारफ़ तैयार किया था और साथ साथ वो मैं तारफ़ भी दोहराऊँगा, क्योंकि अगर मैं ही बोलता जाऊँगा तो फिर मज़ा जो है ना वो किरकिरा सा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी अता अंसारी साहब की इब्तिदाई जो ज़िंदगी है कि वो किस तरह यहाँ पे नॉर्वे उन्होंने कदम रखा, या अपने वालिदैन के बारे में, या अपना थोड़ा सा बचपन, या आपको थोड़ा सा पाकिस्तान का याद, किस दिहाई में आप यहाँ पर आए। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद साहब जो थे वो 1970 में डेनमार्क आए थे। अच्छा। तो कुछ अरसा ग़ालिबन 7-8 माह वहाँ रहने के बाद या लगभग 1 साल के करीब वहाँ रहे होंगे। तो उसके बाद 1971 में फिर वो नॉर्वे आ गए। राइट। और जब तक वो हयात रहे नॉर्वे में ही थे, और मैं जो था वो 1976 में आया था। अच्छा। तो उस वक्त मैं बच्चा ही था, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी मेरी परवरिश जो है वो कुछ अरसा बचपन मेरा वहाँ गुजरा, और नौजवानी से लेके जवानी, और अब पता नहीं कौन सी नहीं आप स्टिल उम्र है, बहरहाल ये कि बड़ा हैंडसम है जो बहुत माशाल्लाह जी। शुक्रिया आपका। तो बहरहाल ये कि पिछले 1976 से आप अंदाज़ा लगा लिए लगभग कितने साल हो गए ये,
बहरहाल ये काफ़ी साल हो जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, तब से मैं यहीं हूँ। तो वालिद साहब यहाँ असल में डेनमार्क यूनिवर्सिटी, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी करने के लिए आए थे, तालीम के सिलसिले में आए थे। लेकिन क्योंकि फिर वो इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई, उसमें जो है वो पाकिस्तान भी तकसीम हो गया, दो लख्त हो गया, और पाकिस्तान के जो थे वो माली हालात बहुत बुरे थे। उनके पास जो जॉब थी वहाँ पर, वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, तो वो लॉस हो गई थी। तो उन्होंने जो है हमारे वालिद साहब को जो है वो कह लीजिए कि काम से निकाल दिया था। तो उन्हें फिर कोई रोज़गार तो तलाश करना ही था। तो उनके जो बुज़ुर्ग थे और जो उनके दोस्त अहबाब थे, उन्होंने कहा कि भाई बेहतर यही है कि कहीं यहाँ स्कैंडिनेविया में कोई जॉब ढूंढ लो। तो उन्होंने जो है वो अपने जो उनके डैनिश और नॉर्वेजियन जो उनके दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, उनकी मदद से जो है फिर उन्होंने नॉर्वे में जॉब ढूंढ ली और फिर वो यहीं मुस्तकिल तौर पे रह गए। सही। अच्छा अतान अंसारी साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं जी। मैं जब आपका प्रोफाइल में देख रहा था तो मुझे बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई कि आपने उस दौर में यहाँ पर उर्दू सर्विस में काम किया और तकरीबन 10 साल काम किया लगभग। तो ये इब्तदाई क्या कहते हैं जी 80s और 90s के जो 10 साल हैं, ये उसमें आपने उर्दू सर्विस में काम किया और उसके बाद आपने नॉर्वेजियन जो लोकल ज़बान है उसमें काम किया, नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्टर के तौर पर काम किया। को इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा कि आप कब से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, या कम से कम इस इदारे के साथ कब से मुंसलिक हैं, और उर्दू के साथ जब से आप जुड़े हैं तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा जी। 1988 यानी 1988 की ये बात है कि जब हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं जनाब अनीस अहमद साहब का मुझे फ़ोन आया कि क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। तो उनकी आवाज़ टेलीफोन पे सुनकर लामवाला मैं थोड़ी देर के लिए सकते में आ गया, क्योंकि वो हमारे रेडियो स्टार थे। मैं उस ज़माने में लोकल रेडियो पे काम करता था। तो वो कहने लगे कि भाई अता साहब, मैंने आपकी आवाज़ लोकल रेडियो पे सुनी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ब्रॉडकास्टिंग मान के काम कीजिए। तो लोकल रेडियो जो था वहाँ तनख्वाह वगैरह तो नहीं मिलती थी, वो तो रज़ाकाराना काम था। तो वहाँ से फिर मैं नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग में आ गया, फिर उर्दू सर्विस में काम करता रहा। गो कि मेरा बचपन जो है वो पाकिस्तान में गुज़रा था, और मुझे कह लीजिए कि बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी घर में बोले जाने वाली उर्दू जो थी वो आया करती थी। वालिद साहब हमारे पढ़ने के बहुत शौकीन थे, और हमारे यहाँ उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान भी है, लेकिन उसके बावजूद यूँ कह लीजिए कि जी जो एक वर्किंग लैंग्वेज जो होती है वो तो नहीं थी। तो वो फिर हमने उर्दू सर्विस में जो है नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग में सीखी। आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ एक सियासी हवा ऐसी चली कि जिसमें कहा गया कि जी मादरी ज़बान की तदरीस भी बंद कर दी जाए, उर्दू ज़बान की नशरियात भी बंद कर दी जाएँ। वो एक आया था, एक जी हाँ, एक वो सियासी एक हवा चली थी यहाँ पे, जी हाँ, जिसके नतीजे में उर्दू सर्विस बंद हो गई। तो मेरे पास समझ लीजिए कि फिर कोई चॉइस नहीं रहा, या तो मैं जो है वो रेडियो और सहाफ़त का पेशा छोड़ देता, या और फिर मैं जो है वो नॉर्वेजियन ज़बान में काम करना शुरू कर देता। तो इसलिए फिर मैंने अपनी एजुकेशन जो है मुकम्मल की जर्नलिज़म की यहीं से, ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको आजकल। तो वहाँ से मैंने जर्नलिज़म किया था, और उसके बाद अभी मैं एजुकेशन में ही था तो मैं एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो तनख्वाह मिलती थी वहाँ पर। तो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग से फिर फ़ोन आ गया कि वापस आ जाइए, अब आप नॉर्वेजियन ज़बान में काम कीजिए। तो बहरहाल फिर वो सिलसिला जो है जनाब तब से जो है वो चल रहा है। और बस जैसे आपने अभी फरमाया कि पहले मैं लोकल न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे काम करता रहा, फिर इंटरनेशनल पे आ गया, और फिर रिपोर्टिंग जो थी न्यूज़ रिपोर्टिंग से निकल के फिर फीचर पे आ गया। फिर मैंने आर्ट और क्या कहते हैं कल्चर और मीडिया इश्यूज़ पे भी काफ़ी काम किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लगभग 2000 ग़ालिबन 8 या 7 से जो है वो मैं डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में हूँ, और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मसले देखे जो है वो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़, उस पर हम बड़ी डिटेल बात करेंगे जी। दोस्तों इंटरव्यू आज हम कर रहे हैं जी मोहतरम अता अंसारी साहब का। अता अंसारी साहब के पास बहुत सारी ऐसी राज हैं, बहुत सारी ऐसी सरगर्मियां हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे आज वो पर्दा उठाएंगे। मुझे बड़ा इश्तियाक था इनसे बरसों मिलने का, लेकिन आज वो मौका आ गया कि आज हम वो तहें जो है ना वो खोलेंगे, और आज हमसे पूछेंगे कि आपने यहाँ जो नॉर्वेजियन जो
मीडिया कॉरपोरेशन है उसमें इतने सालों काम किया, मेरे लिए 34-35 बरस आपको यहाँ पर हो गए। और आपने, मैं आपको बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि 2008 से आपने फिर अपनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें जो प्रोड्यूसर डॉक्यूमेंट्री आपने इसमें रोल प्ले किया, मैं अगर कोई गलत ना कह दूँ तो तकरीबन 15 से 20 डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने प्रोड्यूस किया खुद। ये बड़ा जान जोखों का काम है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ 15 से 20 बड़ी ह्यूज वो वर्किंग है उनकी। तो मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ पॉसिबल कि आपने इतना लंबा चौड़ा काम किया है और हमें तो पता ही नहीं है कि आपके पास इतने हुनर हैं, इतने गुण हैं आपके पास। असल में देखिए, जब आप किसी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग में काम करते हैं, मिसाल के तौर पे BBC हो गई या नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग हो गई, तो वहाँ पे प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो आपके इर्द गिर्द होते हैं। हाँ। और हमारी क्योंकि स्कूलिंग जो है वो भी जर्नलिज्म की है तालीम, और उसके बाद जो है जो ओढ़ना बिछोना आपका, हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद फिर जो हम क्या कहते हैं जिस प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा टाइम गुजारा वो भी जर्नलिज्म था। तो जब मैं टेलीविज़न में आया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैं डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में आ गया तो इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट था उसमें मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पे जो है वो लगाया गया। तो ये कह लीजिए कि एक साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज़ के हमारे प्रोजेक्ट जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 साल भी चले हैं। अच्छा। वरना एक साल लग जाना एक डॉक्यूमेंट्री पे एक लग जाता है, एक साल लग जाना बड़ा आम सी बात, बड़ा ही आम सी बात है। क्योंकि मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, मैंने ना इसकी थोड़ी सी तहकीक की थी, आपसे ज़ाहिर है मुलाकात करनी थी मैंने, तो मैंने कहा चला मैं देखूं कि डॉक्यूमेंट्री जो एक तैयार होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको रफली कितना टाइम दरकार होता है और कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं। ज़ाहिर है ये एक बड़ा मुश्किल एक टॉपिक है जी, इस पर बड़ी दस्तरस चाहिए जी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी अता अंसारी साहब आपका। मैंने आपको देखा, अभी याद है आपको, चंद बरस पहले पाकिस्तान में सैलाब आया था जिसमें 60-70% पाकिस्तान जो है ना वो डूब गया। बड़ा लंबा चौड़ा जानी माली नुकसान हुआ और अभी तक उसके असरात जो है ना नज़र आते हैं। तो मैंने आपको देखा आप अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान में थे, स्पेशली मेरा सिंध में थे, आप सिंध में भी थे और क्या स्वात में भी गए, उधर KP में भी, उधर बलोचिस्तान भी गए थे, में भी थोड़ा सा। तो उसका थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, पाकिस्तान में जब भी कभी कोई इस तरह के कोई ख़ास नोयत के वाक़यात होते हैं इलेक्शंस कवर करने के लिए, या इस तरह के कोई इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, या ऐसी कोई स्वात की इवन जंग हुई, मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। और ये सैलाब का आपने कवरेज की, तो जब यहाँ से आप लाओ लश्कर लेके जाते हैं वहाँ पर, तो किस तरह वो सारा होता है, कितनी टीम होती है आपकी, कितने बंदे होते हैं आपके, और कितना वो टाइम फ्रेम होता है, दिन रात आप काम करते हैं, या आप तो ज़ाहिर डिपेंडेंट है ना, आप तो इस माशरे से जाके उस माशरे में फ़िट होकर काम करना वो भी जान जोखों का काम है। जी हाँ, देखिए काम तो कोई भी दुनिया में आसान नहीं है। और जहाँ तक ये कोई कह लीजिए कुदरती आफत है या कोई बहुत ही हंगामी कोई सूरत हाल है, दहशतगर्दी का वाक़या है, तो उसके लिए तो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है जी। तो मिसाल के तौर पे जब हम सैलाब के सिलसिले में, जब सैलाब की कवरेज के सिलसिले में जब हम गए थे, तो मैंने ये तय किया कि हमें जो है वो सक्खर को अपना बेस बनाना चाहिए। सक्खर को, क्योंकि सक्खर ही सिंध के अंदर एक बड़ा ऐसा सिटी है जो कि हमें वो फैसिलिटीज़ दे सकता है जो कि हमें रिपोर्टिंग के लिए चाहिए। ये भी आपने चूज़ किया था कि आपके प्रोड्यूसर ने तो नहीं कहा? नहीं, मैंने ही चूज़ किया था। राइट। क्योंकि मेरी यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के बारे में इतनी मालूमात है, मेरी पाकिस्तान के सहाफ़ियों से मतलब रहती है, मतलब बातचीत, दोस्तियाँ, सब कुछ हैं, हमारे लिए काम भी करते हैं कई सहाफ़ी वहाँ पे। तो लेकिन ये कि प्रॉब्लम ये था कि जी क्या कहते हैं, सक्खर पहुँचे तो कैसे पहुँचे। हाँ, ये कराची से जो है वो बाई रोड जाया जाए आगे बोर्ड, या या जो है वो जहाज़ से जाया जाए। जहाज़ों में तो सीटें कोई खाली नहीं थी और रोड वैसे ही बंद थे। तो फिर हमने तय किया कि जी हम जो है वो बज़रिया रोड ही जाएंगे और क्या कहते हैं जो है वो जगह जगह रुक के हम रिपोर्टिंग करते जाएंगे। तो हम फिर सबसे पहले जो हमने कितना स्टाफ कितना था आपके साथ? हमारे साथ क्या कहते हैं जो थे वो एक सिक्योरिटी के थे, एक ड्राइवर थे, एक कैमरामैन थे, एक असिस्टेंट थे। तो हमारी गाड़ी फुल थी, यहाँ समझ लीजिए 5 अफराद थे मुझ समेत। ठीक है। तो सबसे पहले हमने नवाबशाह में जो फिर हमने पड़ाव किया, फिर वहाँ से हम जो है वो क्या कहते हैं
اپنا جو آس پاس کے علاقے جو ڈوبے ہوئے تھے، پورا ایک شہر ڈوبا ہوا تھا وہاں پہ، اس کی ہم نے کوریج کی بدین ہے جی. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر حیدرآباد کے ہم پھر سکھر حیدرآباد پہنچے، سکھر پہنچے سوری. سکھر سے پھر ہم نے جو ہے پھر وہاں سے دوسرے علاقے جو ہے سندھ کے جو ہے کور کیے، اور پھر اس کے بعد ہم بلوچستان میں چلے گئے، جعفر آباد گئے تھے. جعفر آباد گئے تھے. بہت ہی برے حالات تھے، بہت برے بہت برے حالات تھے. نہیں، میں اس لیے آپ کو میں اس لیے اس کو ریکال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں ہم جب نارویجن معاشرے میں رہ کے پاکستان کی خبریں دیکھتے ہیں نا، اور اس کو کوئی یہاں سے بندہ جا کے کور کرے نا، اس میں ہماری اور دلچسپی ہوتی ہے ذرا. نو ڈاؤٹ وہ بڑا ایک مشکل ایک مرحلہ تھا پاکستان کے لیے. میں آپ کو بلکہ یہاں پر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ 30 سیکنڈ میں بتا دوں کہ اسی ڈیزاسٹر میں ہم نے یعنی کہ میں نے یہاں پر کپڑے، جوتے اور اس طرح کی چیزیں میں نے اکٹھی کی، اور ایک بہت بڑا انبار ہم نے اکٹھا کیا یہاں پر. اس کو پھر ہم نے ٹرانسپورٹ کیا. اور میں آپ کی اجازت سے میں بات کرتا چلوں کہ مجھے آپ کے ادارے کا ہی فون آ گیا ان دنوں کہ جی آپ آ کے جی ہم آپ کے کام کو جی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کس طرح کریں گے. تو اس میں بھی میں شکر گزار ہوں جی آپ کے ادارے کا، آپ کا، کہ آپ کے توسط سے ہم لوگ ان لوگوں تک وہ چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہو سکے جو بڑے مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے. جی ہاں. اچھا عطا انصاری صاحب، میں آپ سے سیم ٹائم میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ سوات بھی گئے تھے جب دہشت گردی تھی، جنگ تھی، تو ڈر نہیں لگا تھا آپ کو؟ میرے خیال سے یہ تو کہنا بالکل جھوٹ اور غلط ہوگا کہ جی مجھے ڈر نہیں لگا. چاہے وہ کوئی کہہ لیجیے کہ قدرتی آفت ہو، یا کوئی دہشت گردی ہو، یا کوئی جنگ کے ماحول ہو، تو ڈر جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک ایسی حس پیدا کر دیتا ہے گرفت پکڑ لیتا کہ آپ اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہماری ٹریننگ ہے، ہمارے کورسز ہیں، وہ ہمیں مستعدی کروائے جاتے ہیں ہنگامی صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ مستعدی کہ کبھی کوئی ایسا کہہ لیجیے کہ ایسا کوئی خطرناک واقعہ میرے ساتھ نہیں پیش آیا. اللہ محفوظ رکھے جی، ہماری بڑی نیک خواہشات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے خاص طور سے پاکستان میں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہاں جا کے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ ہماری سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہوں، چاہے وہ کیمرہ مین ہوں، وہ لوگ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، بڑی محبت سے کام کرتے ہیں. نہیں، نو ڈاؤٹ جی. مجھے ابھی دیکھ لیں جی کہ ہم نے ایک وہ کہتے ہیں کہ جی سر ہمیں کچھ ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا. واہ، اتنی محبت کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یو آر لکی ون سر، یو آر لکی ون. نو ڈاؤٹ جی. یہ واقعی جی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے جی. آپ کو ابھی فلسطین میں دیکھ لیں جو جا کے رپورٹ کرتے ہیں، بلکہ لوگ کئی مارے بھی گئے، بڑی زخمی بھی ہوئے، تو بڑا جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام کرنے پڑتے ہیں جی. عطا انصاری صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں جی. گاہے بگاہے مجھے بڑا اچھا لگتا رہا کہ آپ میرے پہلو میں بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے ادارے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، جو ایک ایسے کہہ لیں کہ میری ایک خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج اس عطا انصاری کے ہم مل رہے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں جانا. ہم لوگ ان کو بالکل روٹین میں اسلام دعا کرتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن آج بڑی ایک خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ ہم جو ہے نا وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں جی. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں جی عطا انصاری صاحب. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم بڑے کلوز ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی زندگی اور ان کے جاب اور ان کے ایکسپیرینس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں جی. عطا انصاری صاحب، مجھے ذرا کائنڈلی بتائیے گا، ابھی آپ نے ذکر کیا جی کہ سیلاب میں آپ پاکستان تھے اور آپ نے بڑا لمبا چوڑا اس کو کور کیا، بڑے آپ نے مشکل مراحل میں گزرتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچے. تو کوئی ایسی کوئی بات، ایسی کوئی کہانی، ایسی کوئی سٹوری آپ بتائیے گا کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھ کے ہماری امداد کے منتظر ہیں، یا وہ جو لوگ وہاں پر آ کے امداد ان کی کرتے ہیں، تو ان کو آپ نے کوئی تھوڑا سا دیکھا، اس کی کوئی سٹوریز بتائیے گا کائنڈلی. بالکل. میں آپ کو دو باتیں خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ جب میں جعفر آباد پہنچا تو وہاں کا جو اسپتال تھا وہاں بجلی نہیں تھی، اور وہاں پانی جو ہے گھٹنوں تک تھا. لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، اس کے باوجود جو ہے وہ مریض پہ مریض آ رہے تھے، ایمبولنسیں آ رہی تھیں. اور بلکہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو زچہ جو عورتیں جو اسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، ان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ایمبولنس استعمال کی اور خود نکلے ڈاکٹر اور نرسیں وغیرہ خود. تو وہ کہہ لیجیے کہ وہ جذبہ ان کا دیکھ کے، وہ سرکاری ملازمین تھے،
वो चाहते तो छोड़ के जा सकते थे और वो क्या कहते हैं बड़े इग्नोर कर सकते थे। लेकिन जनाब क्या कहते हैं जाफराबाद में ज़्यादातर उनमें बलोच कौम के लोग थे और दूसरे बड़ी गयूर कौम है जी माशाल्लाह जी। मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी लोग थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे। इतनी जनाब क्या कहते हैं मुझे कह लीजिए कि खुशी हुई ये देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं बेशक ऐसे मनाज़र देख के। और दूसरा मैंने जो एक चीज़ और इसी कह लीजिए कि हवाले से देखी वो ये थी कि आप कहीं भी चले जाइए, सक्खर चले जाइए, नवाबशाह चले जाइए या आप जाफराबाद चले जाइए या किसी भी इलाके में चले जाइए, वहाँ पे हर जगह पे जो है वो लोग कराची से, लाहौर से, पंजाब से, ओस्लो से, लंदन से, पूरी दुनिया से लोग जो है जनाब वहाँ बड़ी दुनिया ने वहाँ पर रफ़ाई काम किया है। और कोई जनाब क्या कहते हैं जो है ट्रक भर के खाना लेके आ रहा है, कोई ट्रक भर के पानी लेके आ रहा है, जगह जगह जो है वो लंगर लगा दिए गए थे। ये जज्बा जो है ना ये नो डाउट कि ये एक मिली मुल्की ऐसा एक जज्बा है जी, ये कभी मैयर नहीं हो सकता, इसको आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इवन दैट के जब ये तो चले अभी आजकल के दौर की बात है ना, अब तो सोशल मीडिया है, मीडिया इतना है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि जब पुराने दौर में जब जंगें लगती थी, फर्स्ट वार, सेकंड वार, पाकिस्तान में कितने डिज़ास्टर हुए, तो उनको कवर करने के लिए जब लोग निकलते थे तो उनकी कितनी एफिलेशन होती थी साथ में। प्लस ये है कि जो अवाम है वो कितनी इमोशनली एंगेज है उनके साथ। नो डाउट ये क्या कहते हैं जी, ये कैलकुलेट नहीं हो सकते ये जज्बे, ये इसको कभी आप मैयर नहीं कर सकते। और अभी हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात कर रहे थे जी जी, तो जब मैं नवाबशाह पहुंचा तो वहाँ फैसल ईदी साहब बैठे थे। वाह वाह वाह। और जब मैं क्या कहते हैं और आगे गया, वो जो क्या कहते हैं पूरा शहर डूबा हुआ था, तो वहाँ कश्ती चलाते हुए अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पोते मिले। देखें ना, तो नस्ल दर नस्ल काम करते हैं। तो ये जज्बा जो है हमारे लोगों में ये बहुत ये बड़ी एक खुशबख्ती है जी इस खित्ते की कि ऐसे जज्बे हमें देखने को मिलते हैं जी। अतान अंसारी साहब, आपने अपनी रिपोर्टिंग के दरमियान जो अभी आपने बात की है कि दस्तावेज़ी आपने जो फिल्में बनाई हैं, आपने बड़े ममालिक में सफ़र किया, पाकिस्तान विज़िट किया, मुतअद्दिद दफ़ा इंडिया गए, आप सऊदी अरब गए, आप ईरान, फ़लस्तीन, इसराइल, ब्राज़ील, कनाडा और बहुत ममालिक में आपने सफ़र किया इस डॉक्यूमेंट्री में। कोई ऐसा कोई यादगार सफ़र हो, कोई ऐसी कोई यादगार कोई आइटम हो जो आपको हमेशा याद रहती हो कि जो वो मैंने काम जो किया था ना वो मुझे बड़ा याद रहेगा, या वो मेरा सफ़र था वो बड़ा यादगार था? हाँ देखिए, आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जिसका जवाब देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरा ये असूल रहा है कि मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, वो मैं बहुत दिलजोई से करता हूँ और वो क्वालिटी प्रोडक्ट कोशिश यही होती है। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं या मेरे जो सुनने वाले हैं वही बता सकते हैं बेहतर, जिन्होंने मेरा काम देखा है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पहली दफ़ा जब फ़लस्तीन गया था तो नॉर्वेजन फॉरेन मिनिस्ट्री और यहाँ के कुछ जो आर्टिस्ट हैं उनकी ताउन से, उनकी मदद से जो है वहाँ पे जो है एक आर्ट एकेडमी बनाई जा रही थी। अच्छा। तो मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए एक्चुअली गया था। ये कब की बात है? ये बहुत साल पुरानी बात है, इसका सन मुझे 8-10, हाँ इससे भी ज़्यादा पुरानी बात है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि यासिर अरफात साहब का उसी वक्त इंतकाल हुआ था। अच्छा। और उससे पहले जो है वो क्या कहते हैं रमाल्ला पे और मगरबी किनारे पे इसराइल जो है वो हमला कर चुका है, लेट 90s की बात है। तो मैं वहाँ गया तो मैं रिपोर्टिंग के लिए था, लेकिन जब मैं फ़लस्तीनी जो आर्टिस्ट थे उसमें उनमें पेंटर्स भी थे, स्कल्पचर्स बनाने वाले भी थे, उनमें ग्राफिकर्स भी थे, उनमें म्यूजिशंस भी थे, उनमें जो थे शोरा भी थे। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत गहराई से ये मेरे अंदर एक एहसास जागा कि ये लोग गो के मसदे के एक ऑक्यूपेशन का मसदे के कह लीजिए कि जद में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये इतने खिले हुए हैं और इतनी आर्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने फिर एक तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम जो है वो फ़लस्तीनी आर्ट के ऊपर जो है पूरा जो है डॉक्यूमेंट्री बनाएं। वो मैंने बनाई थी, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था 10 Days in Ramallah। तो यानी कि 10 रोज़ मैंने जो है पूरे गुजारे थे और मैंने वहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे उनके इंटरव्यूज़ किए थे, उनका आर्ट वर्क देखा था और उस पर मैंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो बहुत यादगार थी मेरे लिए। और जब भी फ़लस्तीन में कह लीजिए कि
ظلم بڑھتا ہے اور یادیں جب تازہ بھی کہا تو مجھے وہ سارے اپنے پرانے فلسطینی دوست جو ہیں وہ یاد آتے ہیں. میں کوشش بھی کروں گا جی کہ آپ کی وہ جو ورکنگ ہے نا وہ میں ضرور اس کو میں فائنڈ آؤٹ کروں اور اس کا بھی کوئی لنک یا کوئی ریفرنسز ڈسکرپشن میں دے سکوں انشاءاللہ. عطا انصاری صاحب آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی زبردست گپ شپ ہوئی ہے. ٹو بی آنسٹ آئی ایم ویری لکی ویری ہیپی کہ آپ نے مجھے یہاں کا وزٹ کروایا, یہاں پہ مجھے آپ نے انٹروڈیوس کروایا, آپ نے نیوز ایڈٹ ہوتے ہوئے دیکھی, گرافکس بنتے ہوئے دیکھے, اور جو بلیٹن جو بھی نکلے گا 7 بجے کا یا 9 بجے کا اس کو آپ نے ہمیں لائیو دکھایا جی. میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے جی ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا جی. اچھا عطا انصاری صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے کوئی مومنٹس آئے ہیں جب آپ نے پراؤڈ فیل کیا ہو کہ جی واو یہ ایسی اچیومنٹ ہے کہ جو میری زندگی کی یادگار اچیومنٹ ہے, تو کین یو شیئر سم مومنٹس پلیز؟ دیکھیے مجھے کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ایوارڈ تو ملے ہی ہیں اور نامنیٹ بھی میں کئی دفعہ ہوا ہوں. لازمی سی بات ہے کہ جب آپ کو آپ کے کام کرنے کو سراہا جاتا ہے, سراہا جاتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. لیکن اس سے بڑی اچیومنٹ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سٹوری پہ کسی ایشو پہ کام کر رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک پولیٹیکل چینج آئے. رائٹ, اچھا ایک پولیٹیکل چینج آئے. مثال کے طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم نے ایک زمانے میں ایک زمانے میں ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. اس کا موضوع یہ تھا کہ یہاں سے جو بچے نوجوان جو تھے وہ سیریا جو تھے وہ ریکروٹ ہو کے لڑنے کے لیے وہاں جا رہے تھے, تو فورن فائٹر بن کے. تو اس میں ایک نارویجن بچہ تھا جس کا جو وہاں مارا گیا تھا, اور اس کی والدہ جو تھیں لامعاوضہ مسئلے کے بڑی غمزدہ تھیں, بڑی شدید مسئلے کے پریشان تھیں. اور تو ہم نے اس موضوع پہ جو ڈاکومنٹری بنائی ان سے جب بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے پولیس سے کئی دفعہ رابطہ کیا تھا, انٹیلیجنس سے کئی دفعہ رابطہ کیا تھا کہ میرے بچے کو روکو, مجھے پتہ چلا جائے گا وہ انتہا پسندوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, اس کو روکو. لیکن وہ کچھ نہیں کرتے تھے. ہم نے جب یہ ڈاکومنٹری بنائی تو اس کے بعد ایک لا بن گیا کہ پولیس کو جو ہے وہ ایک طرح سے پابند کر دیا گیا کہ اگر انہیں شبہ ہو کہ کوئی نوجوان اگر اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے اور وہ کسی کہہ لیجیے کہ ممنوع دہشت گرد تنظیم میں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے جا رہا ہے, شک کی بنیاد پر اس کا پاسپورٹ کینسل کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایسی اور کئی بھی مثالیں ہیں. تو کم از کم وہ جو ماں باپ جو بیچارے بعد میں روتے ہیں ان بچوں کی نادانی میں چلے جانے, کیونکہ اکثر تو وہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کو ان کی نہ زیادہ تعلیم ہوتی ہے, نہ زیادہ ان کا شعور ہوتا ہے, نہ انہیں دین و اسلام کا کوئی خاص پتہ ہوتا ہے, تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور والدین پھر بیچارے بعد میں بیٹھ کے روتے ہیں. نہیں جی ونڈرفل جی, میں آئی فیل ویری آنرڈ کہ آپ نے یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتایا اور ہمیں بھی پتہ چلا جی کہ واقعی یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں جی کہ سر جب آپ کوئی ایسا کوئی مائل سٹون کوئی اچیو کرتے ہیں تو اس کا کوئی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے, اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ جب نکلتے آتے ہیں تو اس پہ یو فیل پراؤڈ ہیں جی. صحافت کا مقصد یہی کہ جو کیا کہتے ہیں مثبت, ہاں کہ اس کے کچھ مثبت نتائج نکلنے چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں دوستوں کہ عطا انصاری صاحب نے یہاں کے جو کسان ہیں ان پہ بڑا کام کیا, یہاں پہ جو روڈز ہیں پکی سڑکیں ہیں اس پہ بڑا انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ جیل کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا, وہاں پہ لوگوں کو جا کے ڈسکس کیا, ان کے مسائل کو بھی نکالا, اس کو مسائل کو بھی اجاگر کیا. پلس یہ ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ جو مسلم نوجوان جو انتہا پسندی کی طرف جو جا سکتے ہیں جا رہے تھے ان کو ان پہ انہوں نے بڑا کام کیا, اور اس پہ آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ اس پہ قانون سازی بھی ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے انتخابات, یہاں پہ جتنے انتخابات ہوتے ہیں وہ آلریڈی نو ڈاؤٹ این آر کھو جو ان کا ادارہ ہے وہ ایک بڑا مستند ادارہ ہے, اس کی بڑی ایک کریڈیبلٹی ہے, بڑی ویلیو ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب انتخابات ختم ہوتے ہیں 5 بجے تو 9 بجے کے بعد جب پروگنوس سے جب بتایا جاتا ہے تو سارا ناروے یقین کریں وہ 9 بجے انتظار کرتا ہے جب 21:00 یعنی کہ 9 PM ہوتے ہیں نا, بالکل 00 ہوتے ہیں, تو پورا ناروے ایک دم یہ سنتا ہے یہ خبر کہ جی آپ آج کے جو رزلٹ ہے نا اس کا یہ پروگنوس ہے, تخمینہ یہ ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جی, بہت بڑی بات ہے جی, اتنا کریڈیبل اتنا معتبر یہ ادارہ ہے جی. اچھا جی عطا انصاری صاحب میں ابھی کنٹینیو کروں گا جی, ایک سوال میں اپنی مرضی سے کروں گا جی. یہ سارے ویسے سوال میں نے اپنی مرضی سے کیے ہیں لیکن وہ میرے دل کے بڑا قریب ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سیاست میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ سیاست میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے جی ٹائمنگ.
اور انٹرویوز میں بھی شاید یہ کچھ اس طرح کا کوئی مومنٹ آ سکتا ہے کہ اس کی سوالوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن اس کے سوالوں میں کچھ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ عطا انصاری صاحب کے کریڈٹ پہ ایک اور بہت بڑا کارنامہ انہوں نے درج ہے جی، وہ یہ ہے جی کہ آپ نے واحد ڈاکومنٹری ایسی بنائی ہے جو مجھے کہنے دیجیے، وہ واحد ایک ایسی ڈاکومنٹری ہے مسلم دنیا کی کہ جس کو نارویجن کنٹری نے اس کو وہاں پہ جا کے پریزنٹ کیا، اور عطا انصاری صاحب نے اس کی بھرپور قسم کی ڈاکومنٹری بنائی، اور پورے نارویجن، اسکینڈینیویا اور یورپ کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ حج کا جو فریضہ ہے اس کے کون کون سے مناسک ہیں، وہ کس طرح ادا ہوتا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ کتنے دنوں کا پورا یہ سفر ہے، اینڈ فردر سر میں ٹو بی آنسٹ آئی فیل ویری پراؤڈ جب میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ سنا، اور مجھے یہ بڑا دل کے قریب لگا کہ جی یہ جو بات ہے، یہ جو آپ کا یہ ورکنگ ہے، آئی فیل آنرڈ کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ ناروے کی ڈاکومنٹری ہسٹری میں یہ واحد ڈاکومنٹری ہے جو حج پہ بنی ہوئی ہے، اور وہ کس نے بنائی ہے جی؟ ون اینڈ اونلی عطا انصاری صاحب جی۔ پلیز جی اس کے بارے میں تھوڑے سے مومنٹس بھی شیئر کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ جی شکریہ۔ ایسا ہے کہ حج کے حوالے سے رپورٹنگ تو CNN بھی کرتا ہے، BBC بھی کرتا ہے۔ پہل جو ہے مسجد کہ ان کے پاس مسلم بیک گراؤنڈ والے صحافی نہیں تھے، تو ان کو دقت ہوتی تھی، مدینہ اور مکہ میں جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، خصوصاً حج کے دوران تو بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اور میرے ایک یہاں پہ کیمرہ مین ہے، ان کا تعلق لبنان سے ہے، محمد الایوبی ان کا نام ہے۔ تو میرے ذہن میں ایسی ایک آئیڈیا آیا کہ اتفاق سے میں سعودی عرب جو ہے وہ 2-3 دفعہ پہلے جا چکا تھا رپورٹنگ کے سلسلے میں۔ ایک وہاں پہ پیس کانفرنس تھی، وہ کیا کہتے ہیں میں گیا تھا کور کرنے کے لیے۔ ایک دہشت گردی کے خلاف کانفرنس تھی، اس کو میں کور کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو وہاں سے جب واپسی پہ مجھے خیال آیا، میں نے کہا اب دیکھیے حج کا بھی سیزن آنے والا ہے، اور ہم سارا ایریا جا کے وہ دیکھ کر آ گئے تھے۔ حج کے تمام ارکان جہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ آئے تھے، منہ، مزدلفہ اور کیا کہتے ہیں ہر تمام جمرات وغیرہ سب ہم دیکھ آئے تھے۔ عمرہ بھی ہم نے کیا تھا لام والا۔ تو میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ تجویز پیش کریں براڈ کاسٹنگ کو کہ بھئی ہم جو ہے وہ حج کی ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم موجود رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ آل دا ٹائم۔ ہاں آل دا ٹائم۔ ہم ناروے کے جو کیا کہتے ہیں جو گروپ جاتا ہے یہاں سے حاجیوں کا، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم فالو کریں گے، اور وہ ان کے مسجد کے جو کہہ لیجیے کہ جو فریضہ جو اپنا جو انجام دیں گے ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اس طرح حج کے بارے میں ہم ایک مکمل معلومات پہ مبنی، اور جو کہہ لیجیے کہ جو ان کا پرسنل جو ایک تجربہ ہوگا جو حج پہ جا رہے ہیں مسجد کے لوگ، اس پہ مبنی جو ہے ہم ایک نارویجن زبان میں ڈاکومنٹ۔ سچ اے ایکسلنٹ آئیڈیا، سچ اے ایکسلنٹ ورکنگ۔ آئی فیل پراؤڈ ٹو بی آنسٹ، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا مزہ آیا جی اس کو سن کے، دیکھ کے۔ میں نے کچھ مناظر بھی دیکھ رکھے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی دل سے بتاؤں کہ آپ کی بیش بہا خدمات ہیں اس ادارے کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے، لیکن یہ جو آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے، اس کو ہم مدتوں یاد رکھیں گے، کبھی فراموش نہیں ہم کر سکتے آپ کی ایفرٹس کو۔ تو آئی فیل ویری پراؤڈ، ویری آنرڈ کہ وی ہیو اے ویری بیوٹیفل گیسٹ ٹوڈے، عطا انصاری۔ بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں، بڑا اچھا ان کا کیا کہنا چاہیے، بڑی کریڈیبلٹی ہے ان کی، اور ان کی بڑی مہربانی ہے جی کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ تو کیپ ٹیون ود مائی چینل جی، تھینک یو فار واچنگ۔ دوستو جی میرے ساتھ موجود ہیں جی عطا انصاری صاحب۔ عطا انصاری صاحب کے بڑے کارنامے ہیں جی۔ ایک کارنامہ ان کا اور ہے جی، وہ یہ ہے جی کہ انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے، وہ بڑی دیکھنے کی قابل ہے، بڑی ورسٹائل قسم کی کتاب ہے، اور اس میں بڑی ریلیونٹ جو ٹاپک ہے، جو کرنٹ جو سچویشن ہے مسلمانوں کی، جو پاکستانیوں کی ہے، یہاں پہ جو حالات ہیں اس کو بڑا وہ سوٹ کرتا ہے، میچ کرتا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے جی کہ بلاسفمی ہے، آزادی اظہار کا ٹکراؤ، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 400 صفحوں پہ مشتمل ہے۔ بڑا لمبا عرصہ لگا آپ کو یہ مشتمل اس کا پورا مٹیریل لکھنے میں، تو تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں سر بتائیے جی۔ جی یہ بنیادی طور پہ جو ہے ایک جرنلسٹک بک ہے، صحافتی کتاب ہے، ایک تجزیہ ہے ان تمام حالات و معاملات کا کہ جہاں آزادی اظہار جو ہے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے مسجد کے جو مذہبی کہہ لیجیے کہ جو جذبات ہیں اس سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی بلاسفیمی ورسز جو ہے فریڈم آف اسپیچ انگریزی میں کہہ لیجیے۔ تو یہ وہ تمام واقعات کا لگ بھگ کہہ لیجیے کہ 1988 سے جب میں نے صحافت میں قدم رکھا تھا، تو انہیں دنوں میں جو ہے وہ سلمان رشدی کی کتاب آئی تھی، تو اس سے وہ تنازع پیدا ہوا
پھر اس کے بعد ڈینش کارٹون آ گئے، پھر فرینچ کارٹون آ گئے، ابھی جو قرآن کو ہاں پھر قرآن جلانے کا سلسلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ایک بڑی کیا کہتے ہیں جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہاں ہے. یہ بھی وہاں امپورٹنٹ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جی کیا کہتے ہیں جو ہے وہاں پہ مائنورٹیز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہاں پہ لنچنگ جو ہوتا ہے مسئلے کے لوگ جمع ہو کے جو ہے وہ ایک موب کی صورت میں جو ہے وہ مار ڈالتے ہیں، اور بڑی مثلا کے لیے بدنامی کا سیالکوٹ میں ایسے واقعات جو ہیں وہ ہماری بدنامی کا باعث بنتے ہیں. جی جی تو بڑی تشویش رہتی ہے مسئلے کہ آپ کو بھی مجھے بھی آپ کو پتہ ہے، اور زیادہ تر میں میجورٹی مسلمانوں کو تو یہ چیزیں پسند نہیں کرتی ہے کہ اس طرح کی مسئلے کہ وائلنس ہو، تشدد ہو. جو بھی بات ہے وہ کیا کہتے ہیں اخلاق کے دائرے میں رہ کے ہو سکتی ہے. تو یہ جناب اس کا موضوع ہے. تو میں نے اس میں پاکستان میں پورے پاکستان میں ٹریول کر کے تمام جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں وہ ڈاکومنٹ کیے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی رائے رکھنے والے یا آرا رکھنے والے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. اس میں جو ہے جن صاحب نے قتل کیا ہے کسی کا اس لیے کہ وہ شاتم رسول تھا ان کا بھی کیا ہے، یا وہ جن پہ الزام لگا ہے ان کے بھی کیے ہیں، وہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کی حمایت کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں جی بہت سارے لوگوں کا. پھر ناروے میں بھی میں نے انٹرویوز کیے ہیں، اور جو فرانس میں صورتحال رہی ہے، ڈینش کارٹون جو ہے وہ کیوں بنائے گئے تھے، ہالینڈ میں ہوا، سویڈن میں ایگزیکٹلی بالکل. اور حال ہی میں جو ہے وہ ترکی نے جو ہے وہ جو ہے وہ ایک طرح سے رکاوٹ پیدا کر دی تھی سویڈن کے لیے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن جلانے کے واقعات پہ کنٹرول نہیں کرے گا. تو یہ تمام چیزیں یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل سیناریو بن گیا ہے یہ معاملہ سارا. بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے، بہت مشکل ٹاپک. لگ بھگ مجھے 2.5 سال لگے ہیں اس میں ساری ریسرچ میں اور کتاب لکھنے میں. تو نہیں میں نے دیکھا جی ابھی اپریل میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور ہم لوگوں کی خوش بختی کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر اتنی ایک مدلل قسم کی گفتگو بھی ہو رہی ہے، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں اور مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں، تجزیے بھی ساری دنیا میں کیے جا رہے ہیں. تو جس ریفرنس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آئی ہوپ یو گاٹ انڈرسٹینڈ. تو اس ماحول میں رہتے ہوئے اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کو ڈفرینٹلی پیش کرنا، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا یا اس کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے جس سے، تو یہ واقعی بڑا ایک دقیق ایک مسئلہ ہے، بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے انہوں نے 2-2.5 سال انہوں نے لگاتار محنت کی، تو تب جا کے یہ کتاب پروڈیوس ہوئی. میرا بنیادی مقصد بھی یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ گو کہ موضوع جو ہے بڑا کہہ لیجیے مشکل بھی ہے اور سینسیٹیو بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات نہ ہو سکے. اور کچھ کہہ لیجیے کہ جی کچھ ویلیوز جو ہیں وہ ایک معاشرے کی ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز دوسرے معاشرے کی ہوتی ہیں. ایک ہی معاشرے میں جو ہے مختلف ویلیوز پہ یقین رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، مذاہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں. تو سب لوگ جو ہیں آپس میں بات کر کے کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال سکتے ہیں، کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جہاں پہ مثلا کہہ لیجیے کہ زندگی گزارنا اور ساتھ رہنا جو ہے وہ ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور ایک صحافتی ایک تجزیہ ہے، ایک جائزہ ہے کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، اور ان سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے، یہ سوالات. نہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جی، نو ڈاؤٹ کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک رہے گی، آپ کا نام رہے گا اور آپ کا کام انشاءاللہ ہم صدیوں یاد رکھیں گے. یہ بڑا قرض ہے جی آپ لوگوں کا اس معاشرے پہ، پاکستانیوں پہ، ہماری جو یوتھ کی جو جنریشن ہے ان کے لیے کہ وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ حاصل کریں. ایکسکلوسو انٹرویو ود عطا انصاری ٹوڈے. آئی ہیو اے ہیوج رسپیکٹ، ہیوج ریگارڈ کہ جی اتنی بڑی پرسنالٹی آج ہمارے چینل پہ موجود ہیں. عطا انصاری صاحب، یوں تو آپ نے بڑی ڈاکومنٹریز کی ہیں، بڑی رپورٹنگ کی ہے، بڑا آپ نے لکھا ہے، بڑا کام کیا ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات کوئی آپ کی یاد پہ جس نے گرفت تک بنا دی ہو، نقوش چھوڑ دیے ہوں، ایسی کوئی کام، ایسا کوئی بات، ایسی کوئی یاد آپ کو رپورٹنگ کے درمیان یا ڈاکومنٹری کے درمیان، تو وہ ضرور بتائیے ہمارے ناظرین کو. جی ہاں، جب وادی سوات میں جب جنگ چھڑی تھی اور دہشت گردوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو پاکستانی آرمی نے ان کے خلاف جب ایکشن کیا تھا تب میں وہاں گیا تھا. تو اس وقت جو تھے وہ کیا کہتے ہیں مہاجرین جو ہیں جنگ زدہ، وہ پہاڑوں سے اتر کے جو ہے وہ نیچے آ رہے تھے، اور انہیں جو ہے ایک میدان میں جو ہے وہ جگہ دے دی گئی تھی.
سوات میں جی سوات سے مسدے کے نیچے جب آپ آتے ہیں ایبٹ کی طرف سمت میں جب آتے ہیں تو مثال کے طور پہ ایبٹ یا مسدے کے دوسرے علاقوں میں تو ہم ایک میدان میں پہنچے جی تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں جو وہیں اس وقت جو مہاجرین داخل ہو رہے ہیں اس میں، اور بہت سے لوگ جو تھے وہاں کئی دنوں سے رہ رہے تھے، تو بالکل یوں سمجھ لیے کہ خیموں کا ایک سمندر تھا، اتنے بڑے بڑے میدان تھے، اور کیا کہتے ہیں ہزار افراد جو ہیں شدید گرمی میں جو ہے وہ ان خیموں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور کھلے آسمان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جی جی تو ہم نے ایک فیملی کا انٹرویو کیا، تو وہاں ایک بچی تھی، اس کا نام تھا رقیہ، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی، اور تو وہ اس کے والد صاحب نے بتایا کہ ہم ایک ویگن میں بیٹھ کے وہاں سے یہاں تک پہنچے، ہجرت کر رہے تھے وہاں سے اپنے علاقے سے، تو اچانک جو ہے ایک بم کا گولہ جو ہے وہ ایک گولہ جو ہے مسجد کہ ان کی بس کے نزدیک آن کے گرا اور بس الٹ گئی اور اس میں آگ بھی لگی، تو وہ بچی جو تھی اس کا پورا آدھا چہرہ تھا جھلسا ہوا تھا، اور اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی معصوم بچی، اور اس کا چہرہ یوں جھلسا ہوا، اور میں جب اس کی کہانی سن رہا تھا لامحالہ مجھ پہ اس کا اثر بھی ہو رہا تھا، لیکن وہاں گرمی بہت تھی، بے تحاشا گرمی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں اور آپ ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں تو گرمی ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ کھلے میدان کی گرمی اور اتنی شدید گرمی، تو مجھے پسینہ بہت آ رہا تھا، تو وہ اچانک وہ بچی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں گئی اور میرے لیے جا کے ٹھنڈا پانی لائی۔ میں اتنا مسجد کے دل میرا یوں پسیج کے رہ گیا کہ یہ خود مسجد کے دیکھیے اتنی پریشانی میں کتنا مشکل میں زخمی بھی ہوئی ہے یہ، اب کیا کہتے ہیں ریکور کر رہی تھی وہ، اور یہاں گرمی کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی والدہ کی ایک آنکھ بھی بیچاری کی جو ہے وہ پھوٹ گئی تھی اسی دھماکے میں، اور اس کے باوجود وہ گئی، وہ مجھے لا کے نا یوں کر کے ایک بوتل پانی کی نا دے کے کہتی ہے، اس کو بولنا تو نہیں آتا، اردو تو نہیں آتی تھی، وہ اپنی مسجد دے کے جو وہ بولتی تھی اپنا کیا ہوتی ہے وہ کوہستانی، اپنا پشتونی، وہ سوری نیم کو بولتے ہیں کہ ہند کو اسپیکنگ تھے وہ، تو انہوں نے جو ہے اس نے ہاتھ بڑھایا ایسے کر کے اور بوتل میری طرف کر دی، میں نے کہا دیکھو اس کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے، کتنی مزے کی بات ہے یہ، دیکھیے میں تو خود سن کے بڑا حیرت زدہ ہو گیا ہوں کہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں نا تو انسان کو بندہ جی اٹھتا ہے، ہاں بالکل لگتا ہے کہ دیکھیے وہ خود کتنی تکلیف میں، لیکن اس نے میری تکلیف کا احساس کر لیا، واہ، میری پیاس کا اسے احساس ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ جی رقیہ بڑی اچھی ہوگی، اب ماشاءاللہ وہ اچھی زندگی بسر کر رہی ہوگی کہیں پہ بھی ہو، میری دعائیں ہیں، عطا صاحب کی دعائیں ہیں، ہم سب کی دعائیں آپ کے لیے، اللہ پاک سب کو اپنا میں رکھے، محفوظ رکھے، آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، میری ہمیشہ یہ دعائی ہے سب کے لیے، سارے پاکستان کے لیے، پاکستان میں جتنے جو لوگ ہیں، دیکھیں ہم یورپ میں بیٹھے ہیں، تارکین وطن ہیں، اپنے ملک کو ہم نے چھوڑا، یہاں پر ٹھیک ہے ہم اچھی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہماری دلوں کی جو دھڑکنیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں۔ میں نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا، جب وہ پہلی دفعہ ناروے آئے تھے، تو اس میں اور میرے کچھ چند دوست تھے جو کہ شامل تھے، ان کو یہاں دعوت دینے تو اس کا تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہاں تھا، وہ بس وہ جب کیا کہتے ہیں اپنا شوکت خانم میموریل یہ 96 کی بات ہے، 94 کی بات ہے، بالکل جب بنیاد رکھی تھی انہوں نے، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل یورپ اور امریکہ کی جو انہوں نے جو کمپین جو تھی اس کی شروعات ناروے سے کی تھی۔ کیا بات ہے، اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں یہ تو بریکنگ نیوز ہے جی، خاص طور سے ہمارے آپ نے یہ چھپا کے رکھی تھی باتیں، خاص طور سے ہمارے دوست ہیں تصدق حسین چودھری صاحب جو کہ کیا کہتے ہیں منتظمین میں سے اور میزبانوں میں سے تھے، جی جی، تو عمران خان صاحب سے میں نے تب انٹرویو کیا تھا پہلی دفعہ، اور اس وقت بہت واضح تھا کہ وہ اپنے ٹارگیٹ پہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ عطا انصاری صاحب، ہم نے خشک باتیں تو بڑی لمبی چوڑی کر لی ہیں، تھوڑی سی اب ذرا فنون لطیفہ کی باتیں کر لیں تھوڑی سی۔ آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ پوئٹ کون سا ہے، فلم کون سی اچھی لگتی ہے، کوئی گانے، میوزک، کوئی قوالی، یا کوئی ایسی کوئی خاص چیز جو آپ ڈرائیونگ میں سنتے ہیں یا جو آپ سینما میں جا کے دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ آپ اس شعبے کے ساتھ کس طرح منسلک ہیں۔ ایک زمانہ تھا تب تو میں بہت فلمیں دیکھا کرتا تھا، نہیں تو اب بھی دیکھتے ہیں، اور اب جو ہے وہ جیسے جیسے پروفیشنل لائف کے اندر جو مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ جب آپ نے گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے تو پھر آپ تھوڑے سے چوزی ہو جاتے ہیں، ہیں، تو جو میں فلمیں جو چوز کرتا ہوں اپنے لیے وہ مقصد ہے کہ یا تو اس لیے دیکھتا ہوں کہ
مجھے جو ایک اس کا کرٹک آیا ہے ہاں اس نے متاثر کیا ہے، یا کوئی ڈائریکٹر اس کا ایسا ہے کہ جو جس کا کام مجھے پسند جس ہے کا پسند آئے گا. تو میں تھوڑا چوزی ہو جاتا ہوں. مجھے ڈاکومنٹریز خاص طور سے بہت پسند ہیں. میرے جو فیوریٹ ڈاکومنٹری میکر جو تھے وہ اولیور سٹون ہیں، اور اس کے علاوہ جان پلجر ہیں آسٹریلیا کے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بہت معروف صحافی تھے. اور جو میں فیچرز اور آرٹیکلز پہ جو ہیں مجھے رابرٹ فسک کے بہت پسند تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. وہ برٹش تھے. اور پاکستانی صحافیوں میں جو ہے وہ بھی بہت سارے لوگ ایسے نام ہیں کہ جن کو میں بہت فالو کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں. اور موسیقی میں جو ہے وہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ جو سنگر ہیں وہ عابدہ پروین صاحبہ ہیں. واہ. اور اس کے علاوہ میں ہر طرح کی موسیقی سن لیتا ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا آپ کا حالات و واقعات. حالات و واقعات کا. قوالی جو ہے مجھے خاص طور سے بہت پسند ہے. مجھے بھی بڑی پسند ہے جی نصرت فتح علی خان، آپ کو لیجنڈ ہیں جی. میری تو کیا کہتے ہیں چوائسز میں سے چوائس ہے جی وہ، نو ڈاؤٹ جی. عابدہ پروین، مہدی حسن، یہ وہ لیجنڈ نام ہے جی پاکستانی کے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ میں اسی بات کو میں کنٹینیو کروں کہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ تھوڑا سا ایک دو کمنٹس آپ دے دیجیے گا کہ ابھی جو ایک مشکل سچویشن بن گئی ہے نا، ڈیڈ لاک سا بن گیا، ٹھیک ہے نا. میں صرف عوام کے پراسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں جی، باقی کسی سیاسی پارٹی کو میں اس ٹائم نہیں میں ریپرزینٹ کر رہا. میں ایک عوام کے پراسپیکٹو کی بہا پہ میں بات کر رہا ہوں کہ عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا. کافی چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، نئے نئے فارمولے آزمائے گئے ہیں، تو حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ میرے لیے تو جناب کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ میں کہہ لیجیے کہ دور سے اور قریب سے جب پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ بہت ہے. ہاں، ان میں آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا شوق اور جذبہ بہت ہے. ان کو راستے نہیں ملتے، تبھی وہ کیا کہتے ہیں بیرون ملک کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. جی جی. چاہے اس میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوں، چاہے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں رہنا پسند کون کر رہا ہے اس وقت؟ وہی کر رہے ہیں نا کہ جو اس معاشرے کو سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یا تو مالی طور پہ، یا مجبور ہیں، یا واقعی بہت محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے. اور بے شک کیا کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اپنے وطن کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ میرے خیال سے اس طرح کے پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ آ چکے ہیں. میرا خیال ہے ہر ڈیکیڈ میں ایک دفعہ کوئی نہ کوئی، بالکل ہاں، کوئی نہ کوئی رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ مسئلے کہ یہ ڈیڈ لاک بھی جو ہے وہ ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ. اور چاہے اس کا نتیجہ کہہ لیجیے کہ کسی سمت میں بھی جائے، لیکن ہوگا ضرور. اور دوسری جو سب سے جو اہم اور بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی وجہ سے ایک تو، اور دوسرا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، صحافتی میڈیا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک میں نے شعور کی سطح جو ہے وہ پاکستان میں اس کو ابھرتے دیکھا ہے. شعور میں آپ دیکھیے، آپ کے نظریاتی طور پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ دائیں کے ہوں یا بائیں کے ہوں، آپ جو بھی ہو، لیکن یہ کہ آپ بات کرنا، مسئلے کے شروع کرنا، طاقت جن کے پاس ہے ان کی طاقت پہ سوال کرنا، فیصلے جو کر پاتے ہیں ان کے فیصلوں پہ سوال کرنا، یہ جس قدر عام ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں، اس قدر جو ہے وہ طاقتور، اسپیشلی جب یہ سوشل میڈیا بہت، جی بالکل، اس قدر جو طاقتور جو کیا کہتے ہیں طبقہ جو ہے وہ بھی اس کے رویے جو ہے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ ایک جنگ ہے، کہہ لیجیے کہ جی عوام کی اور طاقتور طبقے کی. یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کیا حبیب جالب اور فیض احمد فیض جیسے لوگ اور احمد فراز جیسے لوگ، اور اب احمد فرحاد، ان کا جو کہہ لیجیے کہ جو نظریہ تھا کیا وہ پرویل ہوگا، یا ہم ایک بار پھر سے جو ہے وہ جیسے نئی مشکل میں آ جائیں گے؟ جب پہلے جیسے ہوا تھا کہ جی اپنا کوئی فوجی ٹیک اوور کرتا تھا، لوگ بڑے لڈو بانٹتے تھے،
کتنی بیوقوفی کی بات ہے، جی، ہماری جی۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات جی جی کہ جی کیا کہتے ہیں نواز شریف کو اتارا گیا تو مشرف کے حق میں لڈو بانٹے گئے، ایسا ہی ہے جی، بھٹو کو اتارا گیا تو ضیاء الحق کو کہیں لڈو صفحہ دیے ماتم بچ جاتا ہے اور کہیں پہ لڈو بانٹتے ہیں۔ گئے۔ کیسی مسئلے کی عجیب کیسی سی بات مسئلہ ہے جی۔ سوالات کا سلسلہ جی جاری ہے جی۔ میں بہت کچھ اسٹڈی میں کر کے آیا ہوں جی عطا انصاری صاحب کے بارے میں، تو مجھے پتہ چلا جی کہ انہوں نے نارویجن ریڈیو پہ نعت، حمد، قوالی اور صوفیانہ کلام انٹروڈیوس کروایا تھا۔ یہ بڑی ایک میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ہو واز اٹ پاسبل کہ اس کو وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور کافی پرانی بات ہوگی نو ڈاؤٹ، ظاہر ہے اب تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا۔ عطا انصاری صاحب تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دوستوں کو جو چینل دیکھ رہے ہیں ہمارا کہ لیٹ 80s میں یا 90s کے شروع میں جب یہاں پہ اکا دکا ایسے کوئی بندے تھے تو ان کو آپ نے جناب قوالیاں سنائیں، حمد سنایا، نعت ان کو انٹروڈیوس کرائی، صوفیانہ کلام ان کو انٹروڈیوس کرایا، تو آپ نے کس طرح یہ شروع کیا کام؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پر ایک انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں، ان کا بچہ جو ہے وہ طبلہ بہت اچھا بجاتا تھا یہاں ناروے میں۔ اچھا 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 شنکر نام ہے اس لڑکے کا۔ اچھا 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 تو وہ شنکر جو تھا وہ ہمارا نارویجن براڈ کاسٹنگ کا ٹیلنٹ شو تھا، تو اس نے وہ مقابلہ تھا تو اس نے وہ ٹیلنٹ شو اور مقابلہ جیتا تھا اس نے۔ اچھا 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 تو طبلہ جو ہے جب وہ تو لوگوں میں ایک دم سے جو ہے وہ طبلے کے حوالے سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی، تو میں اس وقت جو ہے وہ آرٹ اور کلچر کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا۔ میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا طبلے کی ہسٹری پہ جو ہے ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں۔ اس کے لیے میں انڈیا گیا، اور لامحالہ جب طبلے کی بات ہوگی تو امیر خسرو کی بات بھی ہوگی، دلی کے گھرانوں کی بات بھی ہوگی، اور کیا کہتے ہیں اپنا جو امیر خسرو کے جو کیا کہتے ہیں جو پیر تھے ان کی بات بھی ہوگی۔ تو جب میں واپس آیا اور جب وہ میں نے ڈاکومنٹری بنائی تو ہمارے کولیگس نے جب دیکھی تو وہ بڑے مسئلے کے شدت سے جو ہے وہ ان میں ایک دلچسپی پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ قوالی کیا چیز ہے، یہ بھلا کون سی مسئلے کی موسیقی کی صنف ہے مسئلے کی۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو ریڈیو پہ جو ہے وہ ہم نے قوالی کے بارے میں کئی پروگرام کیے، عبدہ پروین صاحبہ کے ہم نے انٹرویو کیا تھا، نصرت فتح علی خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، شیر میاں داد صاحب کا انٹرویو کیا تھا، ریشما کا کیا، ریشما جی ہاں بالکل، وہ فوک میوزک کے حوالے سے۔ ایک زمانے میں یہاں بھنگڑا کا بہت رواج تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہم نے جو ہے پاکستانی کلچر اور پاکستان اور پنجاب کلچر کو جو ہے نا ایک طرح سے ہم نے ایک خول میں بند کر دیا ہے۔ سو کالڈ بھنگڑا بہت اچھی چیز ہے، مجھے خود پسند ہے، لیکن یہ کہ پنجاب از مچ مور دین دیٹ۔ وہاں کی محدود کرتے ہیں، ہاں صوفیانہ کلام ہے وہاں کا، وہاں کی مسئلے کی گائکی ہے، طرح طرح کی مسئلے کے، وہاں کی احتجاجی مسئلے کی شاعری ہے، موسیقی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مسئلے کہ ہم نے اس موضوع سے بھی ہم نے کئی پروگرام بنائے، تو یوں کہہ لیجئے کہ تب وہاں سے پھر یہ سارا جی تب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو کیا تھی نارویجن لوگوں کو تو یہ بڑا ایک نیا سا نام نیا کام تھا ان کے لیے، تو انہوں نے تو بڑی حیرت کا اظہار بھی کیا ہوگا، اور نو ڈاؤٹ انہوں نے لرن بھی بڑا کیا ہوگا جی۔ عطا انصاری صاحب، ابھی آپ نے باتوں میں ذکر کیا جی کہ آپ نے انٹرویو کیا جی نصرت فتح علی خان کا، ماشاءاللہ جی بڑی فیمس پرسنالٹیز ہیں، ریشما کا انٹرویو کیا، عبدہ پروین کا کیا، میاں کیا کہتے ہیں شیر میاں داد کا آپ نے کیا، تو ان میں سے کوئی ایسا انٹرویو جو ایسی جو پروفائل کی جو پرسنالٹیز ہیں ان میں کون سا ایسا انٹرویو جو آپ کو بڑا مزہ آیا، اچھا لگا؟ جو ماڈرن جو آج کل کے انٹرویوز ہیں وہ ہم بعد میں نے کویشچن رکھا آپ کے لیے، لیکن اس دور کے جو انٹرویوز تھے آپ کو سب سے زیادہ بہترین کون سا انٹرویو لگا، یا کیا آپ نے ڈسکور کیا ان انٹرویوز میں؟ بے شک اس میں عبدہ پروین صاحبہ کا انٹرویو بھی بہت دلچسپ تھا، ان سے ہم نے اس انٹرویو کے دوران بہت کچھ سیکھا۔ وہ یہاں پہ آئی تھیں؟ یہاں ناروے آئی تھی اچھا وہ۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور لیکن یہ کہ ایک دن اچانک جب میں کام پہ پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ عبدالستار ایدھی صاحب آنے والے ہیں ریڈیو پہ انٹرویو ان کام کر سکتے ہیں۔ واہ واہ، میں تو بہت کیا کہتے ہیں خوش ہوا، تیاری پکڑنے۔ ہاں کیونکہ ان کے بارے میں سنا بہت تھا، وہ تو ماشاءاللہ جی، لیکن ان سے میں کبھی ملا نہیں تھا، گریٹ پرسنالٹی۔ تو میں کافی کہہ لیجیے کہ نروس بھی تھا، اور تھوڑا یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا سوال کروں ان سے۔
تو جب وہ آئے تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں وہ کھدر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ملیشیا کا بلیک رنگ کا، اور وہ بغیر عام سی چپل پہنی ہوئی تھی، لگتا ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کئی لوگ بھی تھے، وہ ان کو اتنی مہنگی بڑی گاڑی میں لے کر آئے، اور ماشاءاللہ ان کی بڑی مسجد کہ ان لوگوں نے جو ہے بڑی ان کی عزت بھی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ آئے اور آن کے جو ہے وہ ایک عام سے بندے کی طرح جو ہے وہ بیٹھ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی۔ میرا تو دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کا انٹرویو کبھی ختم ہو۔ ان سے جتنے بھی سوال پوچھے، ان سے آپ جناب پاکستان کی ہسٹری پہ بات کر لیجئے۔ وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، وہ کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ملٹری جو کیا کہتے ہیں جو ہوا تھا، ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا، اس کی بات کر سکتے تھے، لیاقت علی خان کے زمانے کی بھی وہ بات کرتے تھے، اور ضیاء الحق بھٹو کے دور کی بات کرتے تھے، اور مثلا کہ آپ کو پتہ ہے ان کو مرے ابھی زیادہ سال تو نہیں ہوئے، تو ان کی پرسنالٹی جو ہے نا اس نے مجھ پہ بہت اثر پڑا۔ ان کے بیٹے اور ان کی وائف ابھی چند سال پہلے یہاں پہ آئے بھی تھے، ہم نے اوسلو میں ان کی آرگنائزیشن کے لیے، عیدی ویلفیئر کے لیے ہم نے یہاں پر بہت بڑا فنڈ ریزنگ بھی ارینج کیا تھا۔ آئی ہوپ کہ سب کو یاد بھی ہوگا، مجھے بڑا یاد ہے جی ان کے بیٹے سے مل کے اور ان کی وائف سے ملاقات کر کے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں جی کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان رہے یا جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ جی بائی دا وے میں نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا، جب وہ پہلی دفعہ ناروے آئے تھے، تو اس میں اور میرے کچھ چند دوست تھے جو کہ شامل تھے، ان کو یہاں دعوت دینے تو اس کا تو آپ نے مجھے بتایا ہی ہاں نہیں تھا، وہ جب کیا کہتے ہیں اپنا شوکت خانم میموریل یہ 96 کی بات ہے، 94 کی بات ہے، جب بنیاد رکھی تھی انہوں نے، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل یورپ اور امریکہ کی جو انہوں نے جو کمپین جو تھی اس کی شروعات ناروے سے کی تھی۔ کیا بات ہے، اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں یہ تو بریکنگ نیوز ہے جی، خاص طور سے ہمارے آپ نے یہ چھپا کے رکھی تھی باتیں، خاص طور سے ہمارے دوست ہیں تصدق حسین چودھری صاحب، جو کہ کیا کہتے ہیں منتظمین میں سے اور میزبانوں میں سے تھے۔ جی جی، تو عمران خان صاحب سے میں نے تب انٹرویو کیا تھا پہلی دفعہ، اور اس وقت بہت واضح تھا کہ وہ اپنے ٹارگیٹ پہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو وہ بھی ایک کہہ لیجیے کہ اپنے زمانے کے سپر سٹار اور ہیرو تھے، ان سے موقع ملا، ابھی بھی ہیں وہ جو ان کے مداح ہیں ان کے لیے وہ تو جناب، وہ تو اس ٹائم بھی میں اگر آپ کو اس کا ٹریک بدل جائے گا، لیکن میں ضرور اس کا موقع نہیں میں ضائع کروں گا، کیونکہ دیکھیں جی کپتان عمران خان نے جتنی اپنی جو اچیومنٹس ہیں نا وہ پاکستان کے لیے کی ہوئی ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں کہ سب سے جو پاپولر جو پاکستان کا جو ایک سپورٹس سٹار ہے یا جو لیجنڈ ہے وہ نان اینڈ اونلی عمران خان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بات ہم آگے نہ لے جائیں، اتنے تک ہی رکھتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ مجھے عطان صاحب سے ٹو بی آنسٹ نا مجھے بڑا مزہ آیا یہ آپ کی باتیں سن کے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے اور آپ کو اتنی یادیں ہیں وابستہ اس کے ساتھ، تو دیٹس کوڈ بی اے گریٹ، میرے لیے تو بڑی ایک خاص بات ہے، نو ڈاؤٹ۔ عطان صاحب صاحب آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، انٹرویو بڑا لمبا ہو گیا، پوڈ کاسٹ بڑا لمبا ہو گیا، لیکن ایک آخری سوال میں رہ گیا جب وہ میری تشنگی ہے وہ بھی ذرا دور ہو جائے۔ آپ نے اتنا کام کیا، کوئی ایسا کام ہو جس پہ آپ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو، آپ کافی مشکل میں پھنس گئے ہوں گے، یار یہ کیا ہو گیا، یا میں کیا کرنا تھا، یا میرا مطلب کیا تھا کہنے کا، تو کچھ کوئی ہے ایسا کوئی واقعہ، کوئی سٹوری کوئی ہے آپ کے پاس؟ اصل میں دیکھیے جو کیا کہتے ہیں جو لفظ تنقید جو ہے نا، پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا تنقید ہے کیا۔ جی جی، ایک تو یہ ہے کہ جی مثلا دیکھیے آپ کے کام کو جو ہے وہ اس کی خامیاں بیان کرنا، کمزوریاں بیان کرنا، یا اگر تو وہ مثلا دیکھیے ٹو دا پوائنٹ ایک بات ہے کہ آپ نے فلاں بات جو ہے اس کو بغیر چیک کیے ویریفائی کیے بغیر، تو اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، درست بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں، اور مثال کے طور پہ میں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تبصرہ کیا تھا نیوز پہ، تو اس پہ جو تھے پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ نالاں ہو گئے تھے، انہوں نے فیس بک پہ جو ہے بہت ساری عجیب عجیب باتیں لکھی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میں زیادہ تر بچے ہیں، نوجوان ہیں، جن کا جذباتی ہو رہے ہیں وہ، اور جو ان کی جو کہہ لیجیے کہ جو ان کی جو پولیٹیکل جو سینس ہے وہ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، تاریخی پس منظر سے وہ واقف نہیں ہے، تو اور میری باتوں کو انہوں نے شاید غور سے پڑھا بھی نہیں۔ تو اگر وہ پڑھتے اور وہ ان کو سنتے غور سے، اور بات یہ نا کہ دیکھیے اگر 3 منٹ آپ کو دیے گئے کسی انٹرویو میں مجھے دیے گئے، تو 3 منٹ میں پوری تو ہسٹری بیان نہیں کر سکتا،
वो चंद सवाल होते हैं, उनका टू द पॉइंट जवाब देना होता है। ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट की जगह गुंजाइश भी होती है, लेकिन जब उन्होंने बच्चों ने बहुत ज़्यादा इस तरह तनकीद की तो मैंने कोशिश की कि मैं उनके सवालों के जवाब दूँ। अच्छा, फिर मैदान में उतरे आप? मैं फेसबुक पे बैठा वाह जी वाह। और मैंने सबके जवाब दिए। मैंने बड़ी तमीज़ मुतमईन किया से उनको। अदब से बात करने की कोशिश की और सबको मैंने मसले के जो दावत दी कि मसले के आप बराह रास्त वाह मुझसे जी वाह, सवाल बड़ी कर सकते दिलेरी का हैं, मुजाहरा किया आपने। कोई बात नहीं मसले के। लेकिन ये कि साथ साथ थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि हमारे यहाँ जो नॉर्वे में रहने वाले नौजवान हैं, अच्छा, यहाँ की पौध थी वो? यहाँ के यहीं के लोग थे अच्छा, ज़्यादातर। अच्छा। और अच्छा, मैं वो- समझा और शायद इमरान वो- खान साहब के फ़ैन थे वो, ज़ाहिर है, नो ज़्यादातर। डाउट। तो वो मैं- मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप यहाँ रहते हैं या यहीं पढ़े लिखे हैं हमारे आप। तो दिलों में बसते हैं जी। अब मैं ज़ाहिर बात की डायरेक्शन बदल जाएगी, जी, लेकिन जी, आप जी। कंटिन्यू कीजिए अपनी नहीं, बात। मेरा कहने का मकसद ये देखिए वो एक साहब, अब देखिए नवाज शरीफ साहब थे ना, तो वो जिस तरह से अमीर हुए हाँ, हम उस पर भी तनकीद करते करते थे। हैं। अब जरदारी साहब थे, उन पे जब इल्ज़ाम थे तो हम वो भी उस पर भी रिपोर्ट करते थे। देखिए जी, तो- पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो इसी करप्शन की वजह से है। बाकी टैलेंट को हंट करना, निकालना, उसको मैनेजमेंट को सही करना, ये बड़े सेकेंडरी रह जाते हैं इश्यूज। बेसिकली ये करप्शन ही हमें खा गया है। करप्शन तो मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं, जो हमारा जो कह लीजिए कि जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, ये उसका नतीजा है। बेसिक बेसिक और उस स्ट्रक्चर में जो है वो आपको देखना होगा कि ये ताकत किसके पास है, हाँ, माल किसके पास है, ज़मीन किसके पास है, वो देखना होगा आपके पास। ऐसे ही तो है, ऐसे ही। वो जब तक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा रिश्वत नहीं ख़त्म होगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर आप अरबपति हैं और आप अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए 2-4-5 करोड़ की अगर आप रिश्वत भी दे देते हैं लोगों को तो आप पे क्या असर पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माशरा बिगड़ेगा उससे। मास्टर बिगड़ेगा। थैंक यू सो मच जी अतान अंसारी साहब, आपके बहुत बहुत कीमती लम्हात से आज हमने बड़ा फ़ायदा उठाया जी। हमने आपको सबसे पहले तो ये जो नॉर्वेजन जो क्या कहते हैं जी, रिक्स स्क्रीन कास्ट है ना, जो ब्रॉडकास्टिंग है जी, और ये इसको हम कह सकते हैं नशरियाती इदारा है जी, उसमें हम आपको विज़िट भी कराया। अता अंसारी साहब के साथ हमने गपशप भी की, उन्होंने हमें चाय कॉफ़ी भी पिलाई, साथ में उन्होंने मुझे रजिस्टर भी किया क्योंकि मैं यहाँ पर विज़िटर हूँ। प्लस ये है कि हमने इनकी जो सारी ज़िंदगी है यहाँ पर गुजरी, उस पर हमने चीता बातें उनसे की। मैं उनको शॉर्टली मैं ब्रीफ कर दूं कि इन्होंने माशाल्लाह बड़े बेहतरीन किस्म के इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसमें आपने पर्सनालिटी देखी है जनाब इमरान खान है, नुसरत फ़तेह अली खान है, रेशमा है, और आबदा परवीन हैं, और शेर मियाँ दात हैं, और इसके अलावा यहाँ के नॉर्वेजन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। यहाँ प्रीवियस जो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका इंटरव्यू किया, बड़े वज़रा का इंटरव्यू किया, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात का इंटरव्यू किया आपने। बतौर प्रोड्यूसर 15 से 20 ऐसी बड़ी हाई लेवल की आपने प्रोडक्शन की है, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट कि वो इतना लंबा आपने काम किया, हमें कभी पता नहीं चला था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है आपका वो ये है कि आप ने जो फ्रीज़ा हज को जो कवर किया पाकिस्तान, यहाँ से अपनी पूरी टीम लेके जाके, वो नो डाउट एक बहुत बड़ा कारनामा है आपका। इसके अलावा आपको नेशनल गोल्डन अवार्ड भी मिले, आपने अभी किताब भी लिखी, उस किताब की बड़ी पजीराई है, अभी अप्रैल में उसकी हुई उसकी रूनुमा हुई, अभी उस पर बड़ा काम भी चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा इस चैनल के ज़रिए कि मेरे जो दोस्त हैं, जो यूथ के जो लोग हैं, वो ज़रूर इस किताब को देखें, पढ़ें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इसके अलावा आपने जो डिज़ास्टर हुए पाकिस्तान में, इवन जो स्वात में जो जंग थी, दहशतगर्दी थी, उसमें जाके आपने बड़ी जान हथेली पे रख के वो कारनामे यहाँ पे सर अंजाम दिया। अपनी रिपोर्टिंग करना कोई सौखा काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। इसके अलावा जो सैलाब में आपने काम किया, जो यहाँ के जो लोकल जो ऐसे इश्यूज़ हैं उस पर आपने किया, जेल खाना जात के जो मामला हैं, यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए आपने काम किया। इसके अलावा आपने और बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका मैं एक छोटी नशिस्त में मैं उनका अहाता नहीं कर सकता। आपने उर्दू सर्विस में काम किया यहाँ 10 साल, उसके बाद लोकल यहाँ पर रिपोर्टिंग की लैंग्वेज में। इसके अलावा उन्होंने जर्नलिज्म में यहाँ पर स्टडी की, बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। मैं हमेशा दुआगो रहूँगा जी आपकी लंबी ज़िंदगी की, सेहत की, बड़ी ढेरों दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और हम सारे आपके बड़े मद्दाह हैं, हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, और आपकी आवाज़, आपका काम, आपकी प्रेजेंटेशन को बड़ा सराहते हैं हम। और अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ और आपको रहमतों के साए में रखे जी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो भी दूसरों तक ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। और ये वाकई एक यादगार ये वीडियो होगी। डेफिनेटली हम बरसों हमारी ये दोस्ती बरकरार रहेगी, और यूँ ही हम इनके साथ मिलते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त जी। NR खो से, नॉर्वे के चैनल से, यहाँ पर जो ये मीडिया कॉरपोरेशन है जी बहुत बड़ा, वहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपको शॉर्टली एक दफ़ा फिर बता दूँ
کہ یہ ادارہ 1 جولائی 1933 کو یہاں پر اس کی بنیاد رکھی اور اس کو تقریباً 90 سال ہو گئے. تو بڑا لمبی چوڑی اس کی ہسٹری ہے جی. آئی ہوپ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور یہ دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. جزاکم اللہ جی. اوکے جی, خدا حافظ جی. خدا حافظ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا جناب. بہت شکریہ جی. پڑھنے والے.